باز عیسیٰ چوں شفاعت کرد حق، خوان فرستادو غنیمت برطبق۔ اچھا، اس سے پہلے آپ نے جیسا کہ سنا کہ موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا ذکر آیا تھا، اور ایک مضمون لے کر چلے تھے ادب کے حوالے سے۔ ادب کے بارے میں بتایا تھا، ادب جو ہے وہ کتنا اہم ہے۔ شروع یہیں سے کیا تھا، از خدا خواہیم توفیق ادب، یا از خدا جوئیم توفیق ادب۔ تو پھر اس کے بعد بتایا کہ دیکھو کس طرح لوگوں نے ادب سے ہی پایا جو کچھ پایا، اور جب ادب کو چھوڑ دیا تو پھر وہ اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ جیسے آپ نے فرمایا تھا ابتدائی اشعار میں، بے ادب جو ہے وہ اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے۔ بے ادب محروم گشت از فضل رب۔ تو اسی بنیاد پہ آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوا کہ ان کو کس طرح ایک آسمانی خوان میسر آ رہا تھا، آسمان سے مفت میں خوان کا آنا، دسترخوان کا اترنا، یہ سب اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ جس کے ساتھ فضل تو ظاہر و باہر ہے، اور اس کی رضا اور خوشنودی بھی اس کے اندر موجود تھی۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی تھا اور ان کی برکات بھی، کہ پوری قوم کو آسمانی رزق میسر آ رہا تھا بغیر کسی محنت و مشقت کے۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے بے ادبی کی اور اس رزق کی ناقدری کی، تو بتایا تھا کہ کس طرح شکوہ شکایت کرنے لگے کہ لن نصبر علی طعام واحد، جو قرآن پاک میں آیا ہے کہ اے موسیٰ ہم اس ایک کھانے پہ تو صبر نہیں کر سکتے، ہمیں تو یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے۔ انہوں نے ایک لسٹ گویا سامنے رکھ دی۔ تو یہ ان کی ایک جرأت تھی نا، ایک اعتراض بھی تھا، بے باکی تھی۔ تو پھر اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ اس مفت کی اس نعمت سے، فضل الہی کی اس نعمت اور اس کے آثار سے وہ پھر محروم ہو گئے، اور پھر اس کے بعد ایک ذلت آمیز مشقت ان کو اٹھانی پڑی کہ جاؤ۔ پھر اللہ نے فرمایا فاہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، جاؤ پھر ایک شہر میں جا کے اترو اور وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے سوال کیا، وہاں کھیتی کرو، کھیتی باڑی کرو، ہل بیل چلاؤ، زمین کو جوتو، پھر اس سے فصل کو سینچو، پھر اس کے بعد جو کچھ کرتے ہیں وہ سب معلوم ہے۔ تو اس طرح بڑے ایک لمبے پروسیجر میں اور لمبے پروسیس میں اپنے آپ کو انہوں نے جھونک لیا، اور خیر یہ اس قوم کا وتیرہ بھی تھا۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ ایک زمانے تک پھر یہ سلسلہ موقوف رہا، اور پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو تقریباً کوئی 2-3 ہزار سال کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کے لیے سفارش کی۔ وہی قوم ہے بنی اسرائیل، تو انہوں نے پھر سفارش کی، اور پھر وہ نعمت طلب کی گئی کہ اللہ میں آسمان سے یہ برکات عطا فرما۔ تو اس کا ذکر اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، عیسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی تقریباً 600 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ تو آپ نے پھر اپنی قوم کے لیے دعا فرمائی تھی، اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہم پر آسمان سے ایک مائدہ یعنی دسترخوان نازل فرما۔ تو پھر وہ دسترخوان اترا، اس کا ذکر یہاں سے فرما رہے ہیں۔ فرما رہے باز عیسیٰ چوں شفاعت کرد حق، بعض یعنی دوبارہ، پھر دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب شفاعت فرمائی، when Jesus made intercession, again made intercession، تو عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ جب وہ سفارش فرمائی اور اپنے رب سے دعا کی، تو حق خوان، یہ حق اگرچہ پہلے مصرے میں لیکن اس کا تعلق آگے سے ہے،
حق خوان فرشتات. اب میں معنی کے لحاظ سے اس کو پڑھ رہا ہوں. حق خوان فرشتات و غنیمت برطبق. تو پھر حق نے خوان بھیجا اور غنیمت یعنی باؤنٹی، اللہ کی نعمت جو مفت میں حاصل ہو رہی تھی، برطبق طبق کے اوپر رکھ کے باقاعدہ دسترخوان اترا. اینڈ گاڈ سینڈ ڈاؤن فوڈ، heavenly food and bounty from sky on the trays. طبق کے اوپر باقاعدہ پھر وہ نازل ہوا. آپ نے اپنی قوم کو یہ معجزہ دکھایا. اصل میں لوگوں نے سوال کیا تھا کہ حل یستطیع ربک، کیا آپ کا رب اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ ہم پر ایک ایسا مائدہ، ایک ٹیبل آف فوڈ نازل فرمائے؟ تو بہرحال چونکہ قوم اس طرح کی تھی وہ کہ ایسے سوالات کرنے سے ہچکچاتے نہیں تھے، بے باک تھے. لیکن اللہ کے نبی نے ان کی اس بے باکی سے قطع نظر ان کے سوال کو رب کے سامنے رکھ دیا. تو اللہ تعالیٰ چونکہ اپنے محبوبوں کو دیکھتا ہے، محبوبوں کی وجہ سے ہی کرم فرماتا ہے، اور محبوبوں کی وجہ سے ہی گناہ گار جو ہیں وہ بچے رہتے ہیں. تو چونکہ اس کا محبوب پیغمبر ہے، ان کے درمیان ہے، اور وہ دعا بھی کر رہا ہے، سفارش کر رہا ہے، تو دیکھیں وہ سفارش جو ہے وہ قبول ہو گئی. اور فرماتے ہیں کہ پھر دوبارہ دسترخوان اتر گیا. یعنی پہلے من و سلوہ اترا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، بات وہی ہے کہ آسمان سے اترا، اور اب جو ہے وہ ایک دسترخوان کی صورت میں ایک خوان نازل ہوا. تو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ باقاعدہ ایک دسترخوان نیچے آیا ہے، اور اس کے اوپر طرح طرح کی نعمتیں، اس پہ گوشت بھی تھا، سرکہ تھا، شہد تھا، مچھلی تھی، اس طرح کی نعمت کہ وہ آسمان سے آیا ہوا. یہ تھی اصل بات، اور اس میں نشانی کتنی بڑی، اور پھر رب کا فضل اور اس کی رضا و خوشنودی اس کے ساتھ شامل تھی. تو یہ اس قوم کو ملا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے، شفاعت کی وجہ سے. کہہ رہے ہیں نا شفاعت کی، یعنی شفاعت کا مطلب سفارش کی. بعض عیسیٰ چوں شفاعت کر، دوبارہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے شفاعت کی یعنی سفارش کی. تو بھائی اس لیے جو ہے وہ اللہ کے نیک اور محبوب بندے اگر کسی ماحول میں ہو نا، تو اللہ کی رحمتوں کا ذریعہ بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و عطا کا وہ ذریعہ بنتے ہیں، اور ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بڑی مہربانیاں فرماتا ہے، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور یہ بات تو صحیح احادیث میں آئی ہوئی ہے کہ بہم یرزقون، فرمایا کہ ان کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہیں لوگ. وبہم یمطرون، اور ان کی وجہ سے بارش برسائے جاتے ہیں. تو اس طرح کی یہ چیزیں احادیث میں موجود ہے کہ ان کی وجہ سے رزق بھی ملتا ہے، بارشیں بھی ہوتی ہیں. اور جتنا ایسے لوگوں کی ناقدری ہوگی معاشرے میں، اور ان سے لوگ محروم ہوں گے، ان کی دعاؤں سے، ان کی خوشنودی سے، ان کی برکتوں سے، اتنا ہی رب کی رحمت کے دروازے ان پر بند ہو جائیں گے. یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے. آگے فرماتے ہیں مائدہ از آسمان شد آئدہ، کہ وہ جو مائدہ تھا دسترخوان وہ آسمان سے پھر آ گیا نا. آئدہ آنے والا، لوٹنے والا، لوٹ کر آ گیا. تو مائدہ دسترخوان آسمان سے لوٹ کر آ گیا. تو مائدہ یعنی ٹیبل، دا ٹیبل آف فوڈ کیم ڈاؤن، ٹھیک ہے نا، فرام دا ہیون. چونکہ گفت انزل علینا مائدہ، چونکہ اس لیے کہ انہوں نے فرمایا تھا اور دعا کی تھی، انزل علینا مائدہ، ہم پہ نازل فرما دسترخوان. تو اس کی وجہ سے وہ پھر دوبارہ آ گیا، دروازہ پھر کھل گیا آسمان. بیکاز ہی سیڈ، ہی امپلورڈ ہز لارڈ انزل علینا مائدہ. Our Lord sent upon us the table.